حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ شب قدر کس رات میں ہے، وہ اس رات میں اللہ کی عبادت کریں اور شب قدر کو پالیں۔ جیسے ہی اللہ عز و جل کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا کہ تمہیں بتاؤں کہ شب قدر کب ہے، لیکن جب یہ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے تو اس کا تعین اٹھا لیا گیا، لہذا اب شب قدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس سے پتہ چلا لڑائی جو ہے یہ ایک وبال ہے اور یہ ایک مصیبت ہے۔ اگر یہ دو شخص آپس میں نہ لڑ رہے ہوتے تو اللہ عز و جل کا محبوب ہمیں شب قدر کے بارے میں بتا دیتے۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا شب قدر کے بارے میں، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب قدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یعنی کبھی یہ رات 21ویں کی ہوتی ہے، کبھی 23ویں کی، کبھی 25ویں کی، کبھی 27ویں کی، تو کبھی 29ویں کی۔ یعنی یہ رات ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے۔ گویا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اس رات کو پانا چاہے تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ کی عبادت کرے۔ تو یہی وجہ ہے اس رات کو پانے کے لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کا آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے اور اپنے صحابہ کو اس کی ترغیب دلاتے اور ازواج مطہرات کو بھی اس کی ترغیب دیتے کہ وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر لیں۔ تو جو شخص ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر لیتا ہے تو وہ شب قدر کو پا لیتا ہے۔ تو جس نے شب قدر کو پا لیا گویا کہ اس نے 1000 مہینے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ تو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیوں کے بارے میں بتایا کہ شب قدر کی نشانی یہ ہے کہ یہ رات روشن ہوتی ہے، صاف و شفاف ہوتی ہے کہ جیسے اس رات میں چاند کھلا ہوا ہو، اور یہ رات معتدل ہوتی ہے، نہ زیادہ سرد ہوتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے، اور اس رات میں شیاطین کو ستارے نہیں مارے جاتے۔ اور جب یہ رات گزرتی ہے، جب دن آتا ہے تو وہ جو سورج نکلتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند، یعنی بغیر کرنوں کے وہ سورج نکلتا ہے، اور اس دن شیاطین کو ستارے نہیں مارے جاتے۔ اس کے علاوہ جب بھی سورج نکلتا ہے سورج کے ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے، لیکن شب قدر کی رات جب سورج نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سورج کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ شب قدر کی ایک بڑی نشانیوں میں یہ نشانی ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو اس رات میں سمندر کا کھاڑی پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ حضرت عبید بن عمران جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے حضور کیا سال بھر میں کوئی ایک رات ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس میں سمندر کا کھاڑا پانی میٹھا ہو جائے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس بار جب سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے تو مجھے بتانا۔ تو آپ کے غلام کہتے ہیں کہ میں بحیرہ قلزم میں کشتی بانی کر رہا تھا، اور وہاں جب میں نے وضو کرنے کے لیے پانی منہ میں لیا، کلی کی، تو وہ پانی میٹھا تھا۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں بتایا کہ آج سمندر کا پانی میٹھا ہے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج شب قدر کی رات ہے، یعنی وہ رات 27ویں رمضان کی رات تھی۔ اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک روایت ہے عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عرض کرنے لگا حضور مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے کشتی بانی کرتے ہوئے، مجھے ایک بات تعجب میں ڈالتی ہے کہ سال میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے کہ جس رات میں سمندر کا کھاڑا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا ہاں وہ شب قدر کی رات ہے، اور اس مرتبہ جب آپ اس رات کو پائیں تو مجھے اس کے بارے میں ضرور بتانا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ سمندر کا پانی کھاڑا ہو گیا، میٹھا ہو گیا کھاڑا پانی، تو اس نے حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، تو وہ بھی 27ویں رمضان کی رات تھی۔